بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ برے کرم کے ہیں فیصلے یہ برے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المومنون آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اسی لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو، مقرر وعدے تک پہنچو تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چیپٹر میں بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ تخلیق کیا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر پانی کی بوند سے۔ ادھر صرف اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا اظہار کیا، کن کا؟ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر خون کی پھٹک سے، پانی کی بوند سے۔ ان 3 عناصروں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ان 3 عناصروں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے بچے کو ماں کے بدن طاہر سے نکالا اور پھر اس کا یہ بھی طے کر دیا کہ وہ جوانی میں جائے گا، جوانی میں جا کے وہ بوڑھا ہوگا اور تم میں کوئی پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ مقرر وعدے تک ہے۔ اس کی یہ تفسیر سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ تم غور کرو کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر پانی کی بوند سے مراد کہ پانی سے پیدا کیے گئے، خون کی پھٹک سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کو مٹی میں تبدیل کیا، خون کی پھٹک بنایا، پھر خون کی پھٹک کو ہڈی میں تقسیم، ہڈی بنایا، ہڈی میں پھر گوشت کے اجزاء کیا، پھر اسی سے اس نے کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، پاؤں، یہ سارا وجود اس نے مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے نکالا، کہاں سے نکالا؟ ماں کے پیٹ سے۔ پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، اس کی جوانی کتنی ہوگی، یہ جوانی میں کتنی عمر میں جا کے مرے گا، یہ کام کیا کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ کیا کچھ کرے گا، یہ چوری کرے گا، کہ یہ والذین اشد حب للہ، کہ اس کی آیتوں پر عمل کرے گا، اس کے لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا۔ پھر اس نے آگے یہ فرما دیا کہ وہ بوڑھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑھاپا بھی لکھ دیا کہ وہ کتنی عمر میں جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی لے جاتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ اپنا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہے، کہ اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرما دیا واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ سے ڈریں اور اپنے آپس میں دوستی رکھیں، اپنے آپ میں بھائی چارہ رکھیں، محبت قائم کریں، عدل قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ جوانی بھی دیتا ہے،
जवानी क्या देता है, किसके लिए देता है, ताकि इंसान जवानी में वो काम करे जो बचपन में नहीं करता। देखें जवानी में इंसान बोझ भी उठा लेता है, बच्चों के लिए खेती बाड़ी भी कर लेता है, बच्चा तो नहीं कर सकता लेकिन जवान आदमी कर देता है। फिर अल्लाह ताला उसको बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल करता है ताकि वो बुढ़ा हो, उसे पता चले कि बचपन उसका कैसा था और बुढ़ापा उसका कैसा है। फिर अल्लाह ताला ने ये सब बातें बता के कह दिया कि इंसान को आखिरकार कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मौत का जायका चखना है, उसने मरना है। यानी मरना इसलिए कि अल्लाह ताला से आलम अरवाह में सब ने वादा लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें अमानती इस रूह ज़मीन में भेज रहा हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तो आपको आना पड़ेगा। जो जो काम उसने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि उसकी इबादत की जाए। उसने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया। फिर उसने इबादत करने के साथ साथ एक मकाम पे ये भी फरमा दिया, क्या फरमाया, उसने कहा वक़ीमुस्सलाता वतुज़्ज़काता वरकऊ मर्राकिईन, के ज़कात दें, रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। जो रुकू करने वालों के साथ रुकू करेगा फिर उसके लिए क्या होगा, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदन, यानी कि उसके लिए जन्नतें होंगी, फिर बाग भी होंगे। सूरत रहमान में फिर ये भी फरमा दिया हुरुम मक़सूरातुन, कि हूरें भी होंगी जो उनकी देखभाल करेंगी, जिनसे वो हर चीज़ करेंगे। फिर एक मकाम पर यह भी फरमा दिया कि वो तख्तों पर बैठे होंगे, नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और रश्क करते होंगे। फिर एक मकाम पर यह भी फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पर अंबिया, शुहदा, सालहीन, इसकी आयत ने बता दिया कि मिनन्नबिय्यीन अनमल्लज़ीना मिनन्नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालहीन, कि शुहदा, सालहीन, नेक लोग और अंबिया उन पर रश्क करेंगे। फिर एक सहाबी उसने पाँव के बल बैठकर हाथ खड़ा किया, कहा कि या रसूल अल्लाह वो लोग कैसे होंगे, आप उनका हमें हुलिया बताएं ताकि क़यामत वाले दिन हम उन लोगों को देख लें कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा उनके चेहरे नूर की मानद, नूर की तरह चमक रहे होंगे और उनको देखकर पता चल जाएगा कि ये साहिब कुर्बत हैं। वो साहिब कुर्बत कौन है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि औलिया अल्लाह हैं। वो औलिया अल्लाह कौन है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, शम्स तबरेज़ हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, बगदाद शरीफ में हज़ूर गौसुल वरा पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जिनकी तुरबतें में हज़ारों औलिया अल्लाह उनकी बारगाह में बैठे होते हैं। अल्लाह ताला ने एक मकाम पर सूरत अबस में यह भी फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने उसे तरह तरह के अंदाज़ों से रखा पानी की बूंद से मुराद के अक्सर लोग कहते हैं कि एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने नुतफ़े से पैदा किया, नुतफ़े से मुराद मनी, लेकिन एक तरफ उसने मिम्माइन पानी का जिक्र कर दिया। ये नुतफ़ा और पानी दो चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। लेकिन अक्सर हमारे उलमा हज़रात पानी को नुतफ़ा कह देते हैं और नुतफ़े को पानी साबित कर देते हैं, लेकिन नहीं, पानी अल्लाह ताला की नेमत है जिनको हम पीते हैं, जो हमारे ज़िंदगी का एक ज़रिया है, जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और नुतफ़ा ना तो हम खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन अक्सर भाई हज़रात कहते हैं वो एक हैं, लेकिन नहीं। देखें, एक गिलास लें, उसमें पानी है, एक प्लेट ले लें, उसमें आप मनी के लोथरे रख दें और उसमें आप देखें क्या पानी वो बन सकता है जो मनी का लोथरा है? नहीं, ये दो चीज़ें हैं, ये एक नहीं हो सकती।
پھر دوسرے مقام پر یہ بھی کہتے ہیں کہ منی کا نطفہ جو ہے وہ پاک ہے، نہیں وہ پاک نہیں ہے، وہ پلیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ گندا غلیظ قطرہ ہے۔ اگر پاک ہوتا تو یہ قرآن میں واضحتاً باتیں ہو جانی تھی کہ منی کا نطفہ پاک ہے، کیونکہ اگر منی کا نطفہ پاک ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں یہ فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لیطہرکم تطہیرا، کہ یہی ہیں جو تطہیر سے پاک ہیں، یعنی کہ نجس سے پاک ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اور صحابہ کرام سے کہا کہ کیا صحابہ اس کے جسم پر کوئی میل کوئی گندگی رہ جائے گی کہ وہ ایک دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، بعد جماعت نماز پڑھتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ اس حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ اگر انسان کا وجود پاک ہوتا، منی پاک ہوتی، تو پھر انسان کا وجود بھی پاک ہونا تھا۔ تو پھر اگر وجود پاک تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں بیان کی؟ انہوں نے یہ بات اسی لیے بیان کی تھی کہ وہ جانتے تھے نہ حقیقت کو کہ حقیقت کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا کیا کس سے؟ جست کرتے پانی سے۔ جست کرتے پانی سے مراد ہے کہ آپ منی کا قطرہ ہاتھ میں رکھیں، مفسرین کہتے ہیں، حدیث کتب کہتے ہیں کہ وہ نہ حس کرتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہلتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ ٹکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک پتھر ہے، وہ جس جگہ پڑا ہے وہ پڑا ہے، اسے جب تک ہلایا نہ جائے گا وہ ہلے گا نہیں۔ پھر یہ جو حس کرتا ہے، اس میں بتا دیا کہ اس میں حس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نطفے سے انسان کو اتنا بڑا کر دیا، لیکن وہ پھر بھی خدا کا ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر فرمایا کہ آدمی بڑا جگرالو ہے، یعنی کہ جگرے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خون بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، پھر لوگوں کے حق بھی مارتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اس سے معافی طلب کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ الہی مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الرحیم، کہ اے میری دہلیز سے دور سے دور ہوئے انسان، ایک دفعہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہوں۔ جب انسان کے پاس قرب خاص آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ دنائی کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ حکمت و معرفت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔